بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور مفید موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے بیماری، اس کا علاج اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ ناظرین، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے کبھی نہ کبھی بیماری، پریشانی یا جسمانی و ذہنی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں بار بار اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، برکت ہے اور سکون ہے۔ اسی لیے جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب اور آسان عمل بتائیں گے جو نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ انشاءاللہ جسمانی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اہم بات سمجھ لیں کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ یا عمل بذات خود اثر نہیں رکھتا، بلکہ اس میں تاثیر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی یا ذہنی۔ جسمانی بیماریوں کا علاج دوا سے کیا جاتا ہے، جبکہ روحانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج اللہ کے ذکر، دعا اور قرآن سے ہوتا ہے۔ لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے، یعنی دوا بھی اور دعا بھی۔ ناظرین، بہت سے لوگ بیماری کی حالت میں مایوس ہو جاتے ہیں، بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، لیکن شفا نہیں ملتی، تو وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی شفا دینے والا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ایک آسان سا عمل بتاتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی وقت، خاص طور پر صبح نہار منہ یا رات کے وقت، سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھیں، پھر اخلاص کے ساتھ اللہ سے شفا مانگیں۔ اس کے بعد آپ ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھیں اور اس پر دعا پڑھ کر دم کریں، اور وہ پانی خود بھی پئیں، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو اسے بھی پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھ دے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے، کیونکہ منفی سوچ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح پریشانیاں اور منفی خیالات انسان کے جسم اور دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ ناظرین، اب ہم
ایک اور اہم بات کی طرف آتے ہیں، وہ ہے رات کے وقت آنکھ کھلنا۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ رات میں بار بار کھل جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں۔ تو اگر اس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے تو اسے غنیمت سمجھیں، اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی جدید سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ نیند، عبادت اور ذہنی سکون کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان پرسکون ہو، اللہ کا ذکر کرے اور صحیح وقت پر سوئے تو اس کی صحت بہتر رہتی ہے۔ اسی طرح نماز ایک بہترین جسمانی ورزش بھی ہے جس سے جسم کے مختلف حصوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پانی پینے کا طریقہ بھی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سونے سے پہلے زیادہ پانی پینا بعض اوقات نیند میں خلل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اعتدال بہت ضروری ہے۔ ہر چیز میں توازن رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ بیماری آئے تو گھبرائیں نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، دوا بھی کریں اور دعا بھی، اور ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دینے پر قادر ہے۔ وہی مشکل کو آسان کرنے والا ہے، وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک صفاتی نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔